پیارے دوستو، آج کی دل کو چھو لینے والی کہانی سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک غریب بچے نے اللہ کے نام ایک خط لکھا: اے اللہ، مجھے اپنی ماں کے لیے تھوڑا سا کھانا اور اپنے لیے ایک جوڑا کپڑے چاہیے۔ پھر آخرکار اللہ کے نام کا یہ خط کس نے پڑھا اور اس بچے کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مدرسہ تھا جہاں بچے قرآن حفظ کرنے آتے تھے۔ اسی مدرسے کے ایک کونے میں ایک غریب بچہ بیٹھا تھا جس کا نام حسن تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، معصوم چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ حسن کو دھکا دے کر کہتا ہے: ارے یار، تمہارے کپڑے تو بڑے عجیب ہیں، تم مدرسے میں پڑھنے آئے ہو یا چائے کے ہوٹل پر کام کرنے؟ دوسرا بچہ قہقہا مار کر کہتا ہے: ہمارے ابا ہمیں ہر چیز لا کر دیتے ہیں، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تیسرا بچہ اور طنز سے کہتا ہے: اوہ، میں تو بھول ہی گیا، تمہارے ابا تو مر چکے ہیں۔ حسن کی بے بسی اس قدر ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر کچھ بول نہ سکا۔ مدرسے کا الفاظتد جو ایک نیک دل انسان تھا، اگرچہ کچھ بولا نہیں لیکن دل میں اس نے درد محسوس کیا۔ حسن خاموشی سے دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، سر جھکا کر آنسو پونچھ رہا تھا۔ اتنے میں مدرسے کی چھٹی ہو گئی۔ حسن نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور گھر کی طرف چل پڑا۔ حسن کا گھر ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ اندر اس کی بیوہ ماں چولہے پر روٹی سینک رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکن اور بھوک کے آثار نمایاں تھے۔ حسن جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی ماں روزے کی حالت میں ہے، مگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ چولہے پر آدھا جلا ہوا سوکھا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا۔ حسن ماں سے کہنے لگا: ماں، مدرسے میں سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں۔ ماں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا: انشاءاللہ بیٹا، تیرے پاس بھی نئے کپڑے ضرور آئیں گے۔ مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ حسن خاموش ہو گیا مگر اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ افطار کا وقت ہوا، حسن کی ماں چپکے سے خود نہ کھا کر حسن کو کھانا دینے لگی، مگر حسن نے دیکھ لیا کہ اس کی ماں روزے کی حالت میں بھی بھوکی سو گئی ہے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا، حسن کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی ماں کو جائے نماز پر روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی: آ اللہ، میرے بیٹے کو خوشیاں دے دے، اس کی عید اچھی بنا دے، میرے بچے کو وہ چیزیں عطا کر دے جو میں اسے نہیں دے سکی۔ حسن نے ماں کی یہ دعا سن کر سسکیاں لینا شروع کر دیں، مگر وہ اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حسن نے فوراً ایک کاغذ اور قلم اٹھایا اور کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لکھنے لگا: آ اللہ، سب بچوں کے پاس اچھے کپڑے ہیں، میں بھی نئے کپڑے چاہتا ہوں۔ سب کے گھروں میں افطاری ہوتی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں۔ میری ماں ہر روز بھوکی سوتی ہے، وہ مجھے جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے کھا لیا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ، میں تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا، بس عید پر ایک جوڑا کپڑا اور میری ماں کے لیے کچھ کھانے کو دے دے۔ آمین۔ آنسوؤں سے بھرے ہوئے حسن نے وہ خط لکھا اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل میں ایک امید تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو اللہ تو ضرور سنے گا۔ حسن کو لیٹر باکس کا تو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ صبح مدرسے کے لیے نکلا تو جاتے ہوئے مسجد کے گلے کے پاس اس نے وہ خط رکھ دیا اور پھر مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے وہ خط رکھ دیا اور مسجد کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید آج کوئی اس کے لیے کچھ لے آئے۔ اس کے دل میں یہ امید جگمگا رہی تھی کہ شاید آج اللہ کوئی وسیلہ پیدا فرما دے۔ اس کا چہرہ معصوم مگر پر امید تھا، جیسے بس کسی بھی لمحے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ حسن کا چہرہ معصوم اور پر امید نظر آ رہا تھا، جیسے ابھی کوئی معجزہ ہونے والا ہو۔ حسن بازار کی طرف جانے لگا، وہاں کئی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ حسن آہستہ آہستہ بازار کی طرف بڑھنے لگا جہاں ہر طرف چمکتی دکانیں سجی ہوئی تھیں۔ عید کے خوبصورت کپڑے، جوتے اور کھلونے ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ بازار میں رنگ برنگے عید کے کپڑے، نئے جوتے، کھلونے اور رونق ہر طرف تھی۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ کھڑے خوشیاں منا رہے تھے، نئے کپڑے اور کھلونے خرید رہے تھے۔
بچے اپنے امی ابو کے ساتھ خوشی خوشی خریداری میں مصروف تھے، ہنستے چہتتے۔ حسن ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ حسن ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آ گئی۔ لیکن جب اس نے اپنی پرانی پھٹی ہوئی چپل اور بوسیدہ کپڑوں کو دیکھا تو وہ چمک بجھ گئی۔ مگر جب اس نے اپنے پیروں کی پھٹی چپل اور میلے کچیلے کپڑوں پر نظر ڈالی تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے حسن نے ہمت کر کے ایک دکان کے پاس کھڑا ہو گیا جہاں ایک خوبصورت سفید کرتا لٹک رہا تھا۔ حسن کچھ دیر ہمت جٹا کر ایک دکان کے قریب جا کھڑا ہوا، وہاں ایک سفید صاف ستھرا کرتا ٹنگا ہوا تھا۔ وہ دکاندار سے معصومیت سے پوچھنے لگا، چچا یہ کرتا کتنے کا ہے؟ اس نے سادہ دل سے دکاندار سے پوچھا، چچا یہ والا کرتا کتنے کا ہے؟ دکاندار نے حسن کے میلے پرانے کپڑے دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ دکاندار نے اسے اوپر نیچے دیکھا اور تمسخر اڑاتے ہوئے بولا، بیٹا یہ تیرے بس کی بات نہیں، چل یہاں سے آگے جا۔ ارے بیٹا یہ تیرے نصیب میں کہاں، چل ہٹ آگے جا۔ حسن شرمندہ ہو کر چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر ضبط کرتا رہا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ ان آنکھوں کے طوفان کو ضبط کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور چپ چاپ مدرسے چلا گیا۔ وہ خاموشی سے واپس مدرسے کی رالے چلا۔ مدرسے میں حسن کلاس میں بیٹھا ہوا تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مدرسے میں جسم تو بیٹھا تھا لیکن دل کہیں بازار کی خوشیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ایک بچہ حسن سے کہنے لگا، او فقر، عید پر کون سا نیا جوڑا پہن رہے ہو؟ ایک بچہ ہنستے ہوئے بولا، اوئے فقیر، اس بار عید پر کون سا نیا جوڑا ہوگا تمہارے پاس؟ کہیں وہی پرانے کپڑے تو نہیں پہننا؟ کہیں وہی پرانے چیتھڑے تو نہیں ہوں گے؟ دوسرا بچہ کہا لگا کر کہنے لگا، یار، لگتا ہے اللہ نے بھی اس کی دعا نہیں سنی۔ دوسرا بچہ زور سے ہنسا اور بولا، اللہ کو بھی شاید اس پر رحم نہیں آیا۔ سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ سب بچے مل کر قہقہے لگانے لگے۔ حسن خاموشی سے سنتا رہا، آنکھیں نیچی انگلیاں مروڑتا ہوا زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ حسن نظریں جھکائے چپ چاپ زمین پر نظریں گاڑے بیٹھا رہا، بس دل کے زخم چپ کے رستے رہے۔ حسن کے الفاظ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ استاد صاحب کا دل تڑپ اٹھا مگر زبان خاموش رہی۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دل میں کہنے لگا۔ حسن کی آنکھیں بھر آئیں اور دل میں آہستہ آہستہ فریاد اترنے لگی، شاید اللہ نے میرا خط پڑھا ہی نہیں، شاید میں اچھا بچہ نہیں ہوں۔ اے اللہ، کیا تاو نے میرا خط نہیں پڑھا؟ میں تیری نگاہ میں کوئی خاص نہیں؟ یہ سوچتے ہوئے جب چھٹی ہوئی تو وہ گھر آ گیا۔ انہی سوچوں میں گم جب مدرسے سے چھٹی ہوئی تو وہ چپ چاپ گھر لوٹ آیا۔ حسن اندر آیا تو دیکھا کہ اس کی ماں ایک پرانی چادر میں لپٹی بیٹھی ہے، شاید روزے کی کمزوری سے بہت تھک گئی تھی۔ جب گھر آیا تو ماں کمزوری سے چادر میں لپٹی چولہے کے پاس بیٹھی تھی، چہرے پر زردی اور تھکن۔ وہ پوچھنے لگا، ماں آج کیا کھائیں گے؟ حسن نے آہستہ سے ماں سے پوچھا، امو آج کیا بنایا ہے؟ ماں جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی۔ ماں نے زبردستی چہرے پر ہنسی سجاتے ہوئے کہا، بیٹا تاو پہلے وضو کر لے پھر دیکھتے ہیں۔ بیٹا پہلے وضو کر لو پھر اللہ کچھ کر دے گا۔ جیسے ہی حسن وضو کرنے گیا، ماں چپکے سے اپنا آنچل آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی حسن پلٹا، ماں نے آہستہ سے آنچل آنکھوں پر رکھ لیا اور سسکنے لگی، کیونکہ اس کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بیچاری ماں کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہ تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ جب افطاری کا وقت آیا، اذان ہوئی، حسن خوشی سے چہرہ اٹھانے لگا جیسے شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ اذان کی آواز سن کر حسن کی آنکھوں میں چمک آئی جیسے کوئی کرشمہ ہونے والا ہو۔ لیکن ماں کے سامنے صرف ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پانی رکھا تھا، مگر افطار کے لیے بس ایک خشک روٹی اور تھوڑا سا پانی رکھا تھا۔ حسن ماں کی طرف دیکھنے لگا اور فوراً سمجھ گیا کہ اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حسن نے ماں کے چہرے پر نظر ڈالی اور فوراً جان لیا کہ ماں نے اپنا حصہ بھی قربان کر دیا۔ ماں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ماں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تاو کھا لے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرے لال، تاو کھا لے، مجھے بھوک نہیں لگی۔ حسن چپ چاپ وہی پانی پی کر آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گیا۔
حسن نے خاموشی سے پانی پیا اور دل کے بوجھ کو آنکھوں سے بہا کر چپ چاپ الفاٹے کھڑا ہوا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ دل میں آہستہ آہستہ صدائیں اٹھنے لگے۔ اللہ! تاو میری دعا کب سنے گا؟ میری ماں کب خوش ہوگی؟ اے اللہ! میری امی کی خوشی کب واپس آئے گی؟ اتنے میں وہ ایک نکڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک قلم اور کاغذ اٹھایا۔ وہ چپ چاپ ایک سنسان کونے میں جا بیٹھا اور کانپتے ہاتھوں سے کاغذ و قلم سنبھالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ لکھنے لگا۔ وہ تھر تھراتے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ لکھنے لگا۔ اللہ! کیا تاو مجھ سے ناراض ہے؟ رب! کیا تاو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں تاجے سے زیادہ مانگ رہا ہوں؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ کیا میری دعا تجھ کو ناگوار گزری؟ میں تو کچھ نہیں ہوں مگر تاو تو سب کچھ ہے۔ میری ماں بھوکی سوتی ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ میری ماں ہر رات خالی پیٹ سو جاتی ہے مگر تاو جانتا ہے۔ لیکن تاو تو سب کچھ دے سکتا ہے نا؟ پھر مجھے کیوں نہیں دیتا؟ تاو تو خزانوں کا مالک ہے۔ پھر میرے در پر کیوں خاموشی ہے؟ کیا تاو نے میرا خط نہیں پڑھا؟ میں اچھا بچہ نہیں ہوں؟ کیا وہ خط جو میں نے تیرے نام لکھا تھا وہ کہیں کھو گیا؟ پھر وہ خط لکھتے لکھتے رونے لگا، سجدے میں گر کر دعائیں کرنے لگا۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے بارش، دل سے فریاد، مگر نیند سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سسکتے سسکتے وہ نیند کی آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ماں پاس آئی، حسن کو زمین پر پڑا بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئی۔ ماں جب آئی اور حسن کو زمین پر گرا پایا تو چیخ پڑی۔ اسے اٹھانے لگی اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ تڑپ کر حسن کو گود میں لپٹا کر رونے لگی۔ اللہ! میرے بچے کی آزمائش ختم کر دے، رحم کر دے۔ اے میرے رب! اب بس کر، میرے بچے پر رحم کر، اب صبر کی حد ہو گئی۔ جیسے تیسے جب صبح ہوئی تو حسن مدرسے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صبح کی کرنیں الفابیر تو حسن پھر مدرسے جانے لگا۔ لیکن جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس کی ماں بہت کمزور لگ رہی تھی، مشکل سے چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ ماں کا چہرہ اور بدن دونوں تھکن سے چور، کمزوری کی شدت سے بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حسن چپکے سے دیکھتا ہے کہ آج بھی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ حسن کی نگاہیں چپکے سے چولہے کی طرف گئیں جہاں آج بھی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ماں زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ماں نے پھر وہی دکھ بھری مسکراہٹ سجا کر کہا، بیٹا جا مدرسے میں پڑھ لے، ایک دن تاو عالم بنے گا۔ جاؤ میرے لال، ایک دن تاو دین کا بڑا عالم بنے گا انشاءاللہ۔ حسن نے سر ہلا دیا مگر دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ حسن نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی مگر دل کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ وہ راستے میں چلتے چلتے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ مدرسے کی طرف جاتے ہوئے وہ اچانک رک گیا اور سوچا، اگر میں آج کام کر لوں تو شاید تھوڑے پیسے آ جائیں اور ماں کو کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ اگر آج کچھ مزدوری مل جائے تو ماں کے لیے روٹی خرید سکوں گا۔ وہ مدرسے جانے کے بجائے بازار کی طرف نکل گیا جہاں مزدور لوگ کام کر رہے تھے۔ مدرسے کا راستہ چھوڑ کر وہ بازار میں جا نکلا جہاں لوگ بوجھ ڈھو رہے تھے۔ شور شرابہ تھا، لوگ آ جا رہے تھے، دکانیں کھلی تھیں اور مزدور پتھر اور سامان اٹھا رہے تھے۔ ہر طرف ہلچل، ہنگامہ، دکانوں کا شور اور مزدوروں کے کندھوں پر بوجھ۔ حسن سہمے ہوئے انداز میں کھڑا کسی سے کام مانگنے کی ہمت کر رہا تھا۔ حسن ڈرتے ڈرتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، ہمت جٹا رہا تھا کہ کسی سے کہے مجھے کام دے دو۔ پھر وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اور بولا۔ آخرکار وہ ایک شخص کے قریب گیا اور ہمت کر کے کہا، چچا مجھے کچھ کام دے دیں، کچھ بھی کر لوں گا۔ چچا مجھے کوئی بھی کام دے دیں، کچھ بھی کر لوں گا، بس میری ماں کے لیے کچھ ہو جائے۔ دکاندار ہنسنے لگا، یہ کام تیرے بس کا نہیں، تیری عمر کھیلنے کی ہے، جا تاو جا کر کھیل۔ دکاندار نے اس پر ہنستے ہوئے کہا، جاؤ لڑکے، یہ تیرے بس کی بات نہیں، جا جا کے کھیل۔ نظر انداز کرنے لگے، پھر اسے نہیں معلوم تھا کہ اب وہ کس ظالم انسان سے ملنے جا رہا ہے۔ آخرکار ایک سخت مزاج بدتمیز آدمی حسن کو دیکھنے لگا۔ اس کا نام کلیم تھا، جو بہت ظالم اور بے رحم آدمی تھا۔
کلیم حسن کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، او لڑکے کام کرنا ہے؟ حسن جلدی سے سر ہلا دیتا ہے، جی جی چچا۔ کلیم غصے سے کہنے لگا، تو پھر ادھر آ، یہ بوریاں الفاٹے اور پیچھے والے گودام میں رکھ۔ حسن کی مزدوری اب شروع ہو چکی تھی۔ حسن چھوٹے ہاتھوں سے بڑی بڑی بوریاں الفاٹنے لگا۔ وہ پسینے میں بھیگ گیا۔ گرمی تیز تھی، دھوپ میں اس کا معصوم جسم تھک گیا۔ اوپر سے اس کا روزہ بھی تھا، لیکن وہ رکا نہیں، مسلسل کام کیے جا رہا تھا۔ کبھی کبھی بوری اتنی بھاری ہو جاتی کہ وہ نیچے گر جاتا، لیکن کلیم غصے سے چیختا، اے نالائق! کام کرنے آیا ہے کھیلنے؟ الفاٹے جلدی! حسن جلدی سے الفاٹے کر پھر سے کام میں لگ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور شام ہو گئی۔ حسن تھک کر چاور ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ پیسے لینے کلیم کے پاس گیا۔ تھکے ہوئے قدموں سے کلیم کے پاس جا کر دھیرے سے بولا، چچا میرے پیسے؟ کلیم حقارت سے ہنسنے لگا اور غصے سے کہنے لگا، پیسے؟ تاو نے کون سا پہاڑ توڑ دیا؟ چل بھاگ یہاں سے۔ حسن حیرانی سے کلیم کی طرف دیکھنے لگا۔ چچا میں نے سارا دن کام کیا۔ کلیم کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ ابھی نکل یہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، چچا بس تھوڑے سے دے دو، میری ماں روزے سے ہے، کچھ کھانے کے لیے لے جانا ہے۔ کلیم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے غصے سے حسن کو دھکا دے دیا۔ حسن کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پھر سے کاغذ نکال کر ایک اور خط لکھتا ہے۔ کاغذ پر آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے لکھتا ہے، اللہ اگر تاو نے میرا خط نہیں پڑھا تو اب آخری بار لکھ رہا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں، میری ماں بھوکی سوتی ہے، میں کام کرتا ہوں لیکن لوگ دھوکا دے دیتے ہیں، میں مدرسے نہیں جا سکتا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سب مجھے تانا دیتے ہیں، میرا مذاق الفاڑتی ہے، بس تاو دیکھ لے، بس ایک بار کچھ معجزہ کر دے، ورنہ میں نہیں جانتا کیا ہوگا۔ اتنا لکھ کر حسن وہ خط مسجد میں رکھاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے، اگر اللہ نے اب نہیں سانا تو شاید وہ کبھی نہیں سنے گا۔ اگلی صبح مسجد کے اندر کا منظر، جہاں ایک عمر رسیدہ شخص عبد الرحمن صاحب عبادت کے لیے آئے تھے۔ عبد الرحمن صاحب وضو کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کی نظر زمین پر گرے ایک مڑے تڑی کاغذ پر پڑی۔ انہوں نے وہ خط الفاٹ الف اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔ وہ بار بار خط کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل میں سوال الفاٹے رہے تھے، یہ خط کس نے لکھا؟ کون ہے یہ معصوم بچہ جو اللہ سے اتنی فریاد کر رہا ہے؟ وہ خود سے کہنے لگے، اگر اللہ نے مجھے یہ خط دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، مولوی صاحب کیا اب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا؟ کیا اب کسی ایسے یتیم بچے کو جانتے ہیں جو بہت مصیبت میں ہو؟ امام صاحب نے آہ بھری اور افسوس سے بولے، ایسے بہت سے غریب بچے ہیں لیکن اس خط کے بارے میں تو نہیں جانتا۔ اچانک عبد الرحمن صاحب ایک مزدوروں کے اڈے پر پہنچے جہاں وہی ظالم آدمی کلیم بیٹھا تھا۔ عبد الرحمن صاحب نے کلیم سے پوچھا، یہاں کوئی بچہ مزدوری کرتا ہے؟ کوئی ایسا بچہ جو بہت مجبور ہو؟ کلیم طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا، ہاں ہاں، ایک فقیر سا بچہ آیا تھا کل کام مانگنے لیکن میں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ عبد الرحمن صاحب کا دل تڑپ اٹھا، وہ بچہ کہاں رہتا ہے؟ کلیم نے کندھے اچکاتی ہوئے کہا، پتہ نہیں مگر بہت ہی غریب لگتا تھا۔ عبد الرحمن صاحب بازار گئے اور کچھ اور لوگوں سے پوچھا۔ آخرکار ایک پرانے چائے والے نے بتایا، ہاں میں جانتا ہوں ایک یتیم بچہ جو مدرسے جاتا ہے، بہت غریب ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن صاحب بے چین ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی ہوگا، اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا۔ انہوں نے فوراً مدرسے جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر حسن اب بھی پریشان تھا، وہ سوچ رہا تھا شاید اللہ نے اس کی دعا نہیں سنی۔
ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا صبر کر، اللہ آزماتا ہے لیکن کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ حسن خاموش تھا مگر اس کے دل میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن وہ مدرسے کے لیے نکلا لیکن راستے میں وہی بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اے فقیر، تیرے خط کا کیا ہوا؟ اللہ نے کوئی جواب دیا تجھے؟ حسن خاموشی سے سن کر آگے بڑھ گیا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مدرسے میں داخل ہوتے ہی عبد الرحمن صاحب نے فوراً امام صاحب سے کہا، مجھے اس بچے سے ملنا ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے، جو سب سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ امام صاحب حیرت سے بولے، لیکن کیوں؟ عبد الرحمن صاحب بولے، کیونکہ اللہ نے مجھے اس کا خط پڑھایا ہے، وہ بچہ اللہ سے مانگ رہا تھا اور شاید اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی دعا پوری کروں۔ امام صاحب غور سے سوچنے لگے، پھر چونک کر بولے، مجھے لگتا ہے وہ بچہ حسن ہے۔ عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں میں خوشی اور بے چینی کا ملا جلا جذبہ تھا۔ مجھے فوراً حسن سے ملوائیں۔ امام صاحب بولے، حسن بہت ہی معصوم اور غریب بچہ ہے مگر آج وہ مدرسے نہیں آیا۔ عبد الرحمن صاحب حیرت سے بولے، مدرسے نہیں آیا؟ مگر کیوں؟ امام صاحب نے سر جھکاتے ہوئے افسوس سے کہا، حسن بہت پریشان رہتا ہے، شاید گھر کے حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ وہ فوراً بولے، مجھے حسن کے گھر کا پتہ دیں، میں فوراً اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر ایک شاگرد کے ساتھ عبد الرحمن صاحب کو حسن کے گھر بھیج دیا۔ شاگرد انہیں حسن کے محلے کی طرف لے گیا۔ عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں میں امید تھی مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں وہ دیر نہ کر دیں۔ ادھر حسن کی ماں کمزوری کی حالت میں بستر پر پڑی تھی اور حسن اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے ماں کے جسم کو چھوا تو وہ تپ رہا تھا، بخار میں جل رہی تھی۔ حسن گھبرا کر بولا، ماں اٹھو، پانی پیو۔ ماں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور بولی، بیٹا میرے لیے فکر مت کر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حسن کا دل کانپ گیا، وہ جلدی سے باہر دوڑا تاکہ کسی سے مدد لے سکے لیکن محلے میں کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ حسن ایک ایک دروازے پر دستک دینے لگا، کیا کوئی میری ماں کے لیے دوا لا سکتا ہے؟ مگر سب بہانے بنانے لگے، ہمارے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بھی سحری کا انتظام کرنا ہے۔ حسن بے بسی سے ایک دیوار کے پاس بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سوچنے لگا، اگر کوئی نہیں سن رہا تو میں مسجد جا کر دعا کروں گا۔ وہ مسجد کی طرف دوڑنے لگا مگر جب وہاں پہنچا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ مسجد کے دروازے پر حسن کھڑا تھا اور اندر عبد الرحمن صاحب حسن کو تلاش کرنے آئے ہوئے تھے۔ حسن اندر جانے کے بجائے ایک طرف دبک کر کھڑا ہو گیا جبکہ عبد الرحمن صاحب امام ساحل سے حسن کے بارے میں ہی پوچھ رہے تھے۔ عبد الرحمن صاحب نے کہا، یہ بچہ کہاں رہتا ہے؟ میں اسے جلدی ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب بولے، ابھی تک نہیں آیا مگر اگر آپ اس کے گھر جا کر دیکھیں تو شاید وہ مل جائے۔ حسن مسجد کے دروازے پر کچھ دیر راکھ کر اللہ سے دل میں دعا کر رہا تھا، اللہ، اگر آج بھی مدد نہیں آئی تو شاید میں ہار گیا۔ وہ دل شکستہ ہو کر گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ ادھر عبد الرحمن صاحب اور امام صاحب حسن کے گھر جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ عبد الرحمن صاحب اور امام صاحب حسن کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عبد الرحمن صاحب گھبرا گئے، کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ امام صاحب نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اور اندر جھانکا تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اندر حسن کی ماں بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ عبد الرحمن صاحب اور امام صاحب فوراً اندر دوڑے اور محسوس کیا کہ عورت کی حالت بہت خراب ہے۔ امام صاحب جلدی سے پانی چھڑکنے لگے مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ عبد الرحمن صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سوچنے لگے، ہم دیر کر چکے ہیں، ہمیں فوراً ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ جب حسن اپنے گھر کے قریب پہنچا تو دور سے دیکھا کہ کچھ لوگ گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑ کر گھر پہنچا اور دروازے پر راگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب اور ایک اجنبی شخص عبد الرحمن صاحب اس کی ماں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ماں کی حالت بہت خراب ہے۔
حسن گھبرا کر چیخنے لگا، ماں! عبدالرحمن صاحب فوراً پلٹے، حسن کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی۔ حسن دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر جھنجھوڑنے لگا، ماں! آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ ماں! الفاٹیو نہ! مگر ماں کی پلکیں تک نہ ہل۔ ان کے ہونٹ خشک اور پیلے ہو چکے تھے۔ عبدالرحمن صاحب حسن کی حالت دیکھ کر اندر سے کانپ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں امام صاحب سے بولے، ہم نے بہت دیر کر دی۔ حسن بے قابو ہو کر رونے لگا۔ اس کا چھوٹا سا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ امام صاحب جلدی سے بولے، ہمیں انہیں فوراً اسپتال لے جانا ہوگا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالرحمن صاحب فوراً باہر نکلے، ایک ٹانگے والے کو بلایا اور ماں کو اس میں لٹا دیا۔ حسن روتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، اللہ! کیا میں ماں کو کھو دوں گا؟ اب حسن اللہ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، اللہ! میں نے تجھ سے کبھی زیادہ نہیں مانگا، صرف ماں کے لیے کھانا اور کپڑے مانگے تھے۔ کیا میں اتنا چھوٹا بچہ ہوں کہ تاؤ میری ماں کو مجھ سے چھین لے گا؟ عبدالرحمن صاحب حسن کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن حسن کے آنسو راکننے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کا چہرہ گہری سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ حسن فوراً کھڑا ہو گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر نے آہستہ آواز میں کہا، ماں کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے۔ وہ کئی دنوں سے بھوکی اور بیمار تھی۔ ان کا جسم بہت کمزوری حد سے بڑھ چکی ہے، اگر انہیں فوراً اچھا کھانا اور دوائیاں نہ ملیں تو۔ ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی، مگر حسن سب سمجھ گیا کہ خطرہ کتنا سنگین ہے۔ تبھی عبدالرحمن صاحب فوراً بولے، جتنا خرچ آئے میں دوں گا، بس اس کی ماں کو بچا لیجیے۔ حسن حیرانی سے ان کو دیکھنے لگا، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو۔ حسن اسپتال کے ایک کمرے میں ماں کے بستر کے پاس بیٹھا تھا۔ ماں ابھی بھی بے ہوش تھیں، لیکن ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ حسن ماں کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے دعا کر رہا تھا، اللہ! تاو نے میرا خط پڑھا تھا نا؟ تاو نے مجھے سنا تھا نا؟ پھر اب میری ماں کو ٹھیک کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عبدالرحمن صاحب دروازے کے پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں سوچ رہے تھے، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی سچی دعا کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بچہ واقعی آزمائش میں تھا، اور اللہ نے مجھے اس کا وسیلہ بنایا۔ اگلی صبح حسن اب بھی ماں کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اچانک ماں کی انگلیاں ہلنے لگیں۔ حسن فوراً چونک گیا۔ ماں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں اور کمزور آواز میں کہا، بیٹا! حسن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ماں! ماں تم ٹھیک ہو؟ ماں نے سر ہلایا اور ان کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی تھوڑی سی روشنی لوٹ آئی۔ عبدالرحمن صاحب مسکرائے اور آگے بڑھ کر حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا آج سے تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، اور اب تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ حسن حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، مگر آپ کون ہیں؟ عبدالرحمن صاحب مسکرا کر بولے، میں وہی ہوں جسے اللہ نے تمہارے خط کا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ماں آہستہ سے عبدالرحمن صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور دھیمے لہجے میں پوچھنے لگی، بیٹا یہ کون ہے؟ حسن چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا، ماں یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عبدالرحمن صاحب مسکرا کر بولے، بہن اب مجھے کچھ نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ میں اللہ کے حکم پر آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ عبدالرحمن صاحب حسن کی طرف دیکھ کر بولے، بیٹا اب تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، میں تمہیں ایک نئی زندگی دوں گا۔ حسن حیران ہو کر بولا، کیا میں اب بھی مدرسے جا سکوں گا؟ کیا ماں کو اب کھانے کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا؟ عبدالرحمن صاحب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حسن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا اب تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، اور تم بھی وہ سب کچھ کرو گے جو تم ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ تینوں اسپتال سے نکل رہے تھے، اچانک الف
ایک آدمی تیزی سے آیا اور عبد الرحمن صاحب کی جیب سے بٹوا نکال کر بھاگنے لگا۔ عبد الرحمن صاحب حیران رہ گئے۔ ارے چور! حسن بغیر کچھ سوچے سمجھے چور کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ پتلی گلیوں میں دوڑتا جا رہا تھا۔ حسن نے پوری طاقت سے اس کا پیچھا کیا۔ چور ایک سنسان گلی میں چھپنے لگا، لیکن حسن فوراً وہاں پہنچ گیا۔ حسن نے چیخ کر کہا، یہ پیسے کسی غریب کی مدد کے لیے تھے، واپس کر دو۔ چور غصے میں ہنستے ہوئے بولا، بھاگ جا یہاں سے فقیر کے بچے، ورنہ تجھے بھی مار کھانی پڑے گی۔ مگر حسن نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جھپٹ کر چور کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ چور نے اسے دھکا دے دیا، حسن زمین پر گر گیا۔ لیکن پھر بھی حسن نے ہار نہ مانی۔ آخرکار شروغل سن کر کچھ لوگ جمع ہو گئے اور چور کو پکڑ لیا گیا۔ عبد الرحمن صاحب بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے حسن کو زمین سے اٹھایا اور جذباتی ہو کر بولے، بیٹا تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ حسن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ پیسے کسی غریب کے کام آنے والے تھے، میں انہیں یوں ہی جانے نہیں دے سکتا تھا۔ جب حسن گھر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سامنے ایک صاف ستھرا کمرہ تھا، کھانے کی چیزیں رکھی تھیں اور ایک نئی چادر بچھی تھی۔ حسن کی ماں حیرانی سے عبد الرحمن صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سب ہمارے لیے؟ عبد الرحمن صاحب مسکرا کر بولے، ہاں بہن، اب آپ لوگ میرے ساتھ رہیں گے، اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ حسن خوش ہو گیا، لیکن اچانک اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ عبد الرحمن صاحب نے غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ خوش نہیں ہو؟ حسن آہستہ سے بولا، یہ سب اچھا ہے، لیکن کیا میں اب بھی مدرسے جا سکتا ہوں؟ کیا میں قرآن حفظ کر سکتا ہوں؟ عبد الرحمن صاحب کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے حسن کو گلے لگا کر کہا، بیٹا میں تمہیں دنیا کی ہر چیز دے سکتا ہوں، لیکن تم جو چاہتے ہو وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ تم ضرور عالم بنو گے، میں تمہاری مکمل مدد کروں گا۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ حسن کی نئی زندگی کا آغاز فجر کے وقت ہوا۔ وہ عبد الرحمن صاحب کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون، خوشی اور شکر گزاری تھی۔ اب وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیا قرآن تھا، جو عبد الرحمن صاحب نے تحفے میں دیا تھا۔ عبد الرحمن صاحب دروازے پر کھڑے حسن کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، یہ وہی بچہ ہے جو کبھی بھوکا سوتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن دیکھو آج اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، قرآن۔ حسن کی ماں بھی قریب آئی۔ انہوں نے حسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ تو عالم بنے، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنیں، بس میں ہی صبر نہیں کر رہا تھا۔ اب حسن نئے کپڑوں میں نئی امید کے ساتھ مدرسے پہنچ چکا تھا۔ وہی بچے جو پہلے حسن کا مذاق الفاڑتی تھے، اب حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ حسن اب پر اعتماد، خوش اور ایمان سے بھرپور ہے۔ ایک بچہ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتا تھا، شرمندہ ہو کر حسن کے پاس آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، حسن مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت مذاق بنایا تھا۔ حسن مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے سکھا دیا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے۔ بچے حیران رہ گئے۔ یہ وہی حسن ہے جو پہلے مایوس ہو جایا کرتا تھا، اور آج وہ سب سے زیادہ اطمینان بھرا لگ رہا ہے۔ استاد صاحب سب بچوں سے کہنے لگے، بچوں آج حسن ہم سب کے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، قرآن سے محبت کی اور دعا کا دامن نہیں چھوڑا۔ تمام بچے حسن کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور کچھ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ اب ادھر عبد الرحمن صاحب مسجد میں نمازیوں کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہی حسن کا خط تھا جو انہوں نے مسجد میں پایا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ایک بچے کا خط ہے جو اس نے اللہ کے نام لکھا تھا۔
پوری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ تمام نمازی حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اللہ میں نے تجھ سے صرف تھوڑا سا کھانا مانگا تھا، صرف ایک جوڑا مانگا تھا، اور تو ہی سب کی سنتا ہے، میری کیوں نہیں سنتا؟ جیسے جیسے وہ خط پڑھتے جا رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر میں عبد الرحمن صاحب جذباتی ہو کر بولے، یہ خط حسن نے لکھا تھا، اور اللہ نے اس کی دعا سن لی، لیکن ہم نے کتنے یتیم بچوں کی دعائیں نہیں سنیں؟ کتنے حسن جیسے بچے آج بھی بھوکے سوتے ہیں، اور ہم بے خبر رہتے ہیں۔ مسجد میں سب نے سر جھکا لیے۔ کچھ لوگ شرمندہ ہو گئے، اور کچھ کی آنکھوں میں ندامت اور افسوس کے آنسو تھے۔ اچانک ایک شخص الفاٹے کر کہنے لگا، ہم اب ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم محلے کے تمام غریب بچوں کی مدد کریں گے۔ دوسرا شخص بولا، ہاں، ہمیں سب کو حسن کی کہانی سے سبق لینا چاہیے، تاکہ کوئی اور بچہ یتیمی اور بھوک کا شکار نہ ہو۔ مسجد میں ایک نیا جذبہ، ایک نئی تحریک ابھر آئی۔ اب رات کا وقت تھا۔ حسن اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں اپنا خط تھامے ہوئے، اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن کا آخری جملہ یہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے شکو کیا تھا، مجھے لگا کہ تاو نے میرا خط نہیں پڑھا، مگر تاو نے نہ صرف پڑھا بلکہ میری تقدیر ہی بدل دی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو شکرگزاری کے تھے۔ اس نے قرآن کو سینے سے لگا کر کہا، تاو نے مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز دی، اپنا کلام، اب میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، حسن کی کہانی صرف اس کی نہیں، بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق بن گئی۔ قرآن کی محبت، اللہ پر یقین اور صبر کی طاقت کو بہترین انداز میں دکھایا گیا۔ لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ ہر یتیم حسن کی طرح ہی ایک امید رکھتا ہے، بس ہمیں اس کا وسیلہ بننا ہے۔ آخر میں حسن کا اللہ سے وہ مکالمہ جو آپ کے دلوں میں گھر کر جائے۔ دنیا میں ہر یتیم حسن کی طرح اللہ کی طرف دیکھتا ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ عبد الرحمن صاحب بنتے ہیں؟ یہ کہانی ایک یادگار سبق بن جائے گی۔ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ شاید کوئی اسے دیکھ کر سن کر اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ تھی کہانی حسن کے خط کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔